ہجرت کا سفر ہو، مدینہ النبی ہو، سرکار کی جلوہ گاہ ہو جہاں آپ بیٹھ کر فیصلے فرماتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل متصل وہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے اگر وہ نہ بھی ہوتے۔ اللہ اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ان کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوا۔ سبحان اللہ خود آپ نے حکم فرما دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ بات کلیئر ہو گئی، سبحان اللہ، بات ختم ہو گئی۔ اہل عشق و محبت کے لیے بات یہیں ختم ہو گئی، کیونکہ زبان حق ترجمان سے جب فیصلہ ہو گیا کہ اب میرا مصلی امامت کس کے قبضے میں جائے، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا جس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے علالت المصطفیٰ کے دوران، اور صحابہ کرام موجود تھے، صف بندی ہو چکی تھی اور امام ان کا غائب تھا، وہ موجود نہ تھا۔ تو صحابہ نے کہا حضرت عمر موجود ہیں، تو چونکہ یہ بات بھی ان کو ظاہر باہر تھی کہ اگر صدیق نہ ہو تو پچھلا دوسرا انچارج ہوگا، اس کے پیش نظر انہوں نے ریکویسٹ کی سیدنا عمر فاروق سے کہ آپ پھر نماز پڑھا دیجئے، نماز کا وقت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ خیر کا معاملہ ہے، اچھی بات ہے، چلیے میں یہ سعادت پا لیتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوئے مصلی امامت پر، انہوں نے نماز پڑھائی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے باعث اپنے بستر پر موجود ہیں، حجر مبارکہ کے اندر۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے وہ نماز پڑھانی شروع کی، جب ان کی آواز حجر مبارکہ تک پہنچی اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ملاحظہ فرما لیا کہ یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ تو عمر ہے جو مصلی امامت پر کھڑا ہے، تو آپ شدید مرض کے دوران بھی تکلیف سہتے ہوئے آپ اپنے بستر مبارک سے اٹھے۔ امام حاکم کہتے ہیں آپ بستر مبارک سے اٹھے، آپ نے پردے کو سرکایا اور کہا لا لا لا، کہا اللہ کی قسم اللہ راضی نہیں ہے اس پر، اللہ راضی نہیں ہے، اللہ صرف اس بات پہ راضی ہے کہ اس مصلی امامت پر جو میرے ساتھ متعلق ہے یہاں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کھڑا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس کے نیچے کا کوئی بندہ یہاں پہ قابل، حالانکہ حضرت عمر کی شخصیت کو عام شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں زبان حق ترجمان کہتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہے تو وہ عمر ہو سکتا ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن آج اسی شخصیت کو وہ کہتے ہیں نہیں، جب سیدنا ابو بکر صدیق ہوئے موجود ہیں تو پھر مصلی امامت ان کا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نماز تو اختتام کو پہنچی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز پڑھا دی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا حضرت ابوبکر صدیق کی آمد ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھایا جائے، مصلی امامت پر ابوبکر صدیق کھڑا ہو جائے اور اس نماز کو پھر لوٹایا جائے، یعنی یہ بارگاہ مصطفیٰ سے سند ہو گئی کہ میرے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ نمبر آتا ہے وہ سیدنا صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ دلیل ملی کہ نہ ملی؟ عظیم گرامی قدر، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف کے لیے بے دریغ۔ تو ایسے میں انہوں نے جب سیدنا بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا تو لوگوں نے ان پر طعن کیا، کہا کہ دیکھیے یہ انہوں نے شاید اس لیے کیا ہے کہ ان کے اوپر بلال کا کوئی احسان تھا، اس احسان کے پیش نظر انہوں نے اس احسان کو اتارنے کے لیے پھر یہاں پیسے دے کر اس کو آزاد کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ اپنے مال کی نمود و نمائش کرتا